يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تعمیل کے دوسرے باب حروف جر کے سبق نمبر 35 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ علا یہ فی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. دوسرا باب حروف جر 35واں سبق ہے کہ علا فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علا با کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی الصاق کے لیے استعمال ہوتا ہے. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ علا یہ فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور فی کے بارے میں آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ فی یہ ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظرف زمان کے لیے بھی، ظرف مکان کے لیے بھی. بہرحال جو آج کی مثال میں آپ کو پڑھاؤں گا اس کے اندر یہ فی ظرف مکان کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. تشریح میں کچھ بتا چکا ہوں، باقی ہم یہاں پہ کر لیں گے، پھر ہم اس کی ترکیب کریں گے. وقت تکون، اور کبھی کبھی ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ علا ہوتا ہے. یہ ضمیر جو اس کی ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے علا کی طرف. علا ہوتا ہے کبھی کبھی کس معنی میں؟ فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. علا فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کنتم علی سفرن، ان کنتم اگر تم ہو علی سفرن حالت سفر پر نہیں، حالت سفر میں، کیونکہ یہاں پہ علا فی کے معنی میں ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. وقت تکون، تکون میں ہی ضمیر ہے، اس کا اسم ہے. تکون فعل ناقص ہے. با حرف جر، معنی اس کو آپ نے مضاف بنانا ہے، کیونکہ ترجمے سے پتہ چل رہا ہے فی کے معنی میں. تو مضاف مضاف الیہ کے ترجمے کے درمیان کا کی کے آتا ہے یا راری رے آتا ہے، اور پہلے آپ ترجمہ کرتے ہیں مضاف الیہ کا. تو یہاں پہ اس لیے ہم فی کا ترجمہ پہلے کر رہے ہیں. تو با حرف جر ہے، معنی مضاف، فی حرف فی مجرور، جار مجرور مل کر با، معنی مضاف فی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ ثابتن وغیرہ کے متعلق ہو کر تکون فعل ناقص کی خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے دیکھ لیتے ہیں. آگے نحو، اس کو آپ نے مضاف بنانا ہے حسب سابق، اور یہ پورا جملہ پھر مضاف الیہ بن کر پھر یہ مثالہ مبتدا کی خبر بن جائے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. قولہ تعالی، یہ بار بار گزر چکا ہے، میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر بتاتا ہوں. قول مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، تعالی فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال حال مل کر پھر یہ بنے گا قول، اور یہ پورا جملہ بن جائے گا اس کا قولا. اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ان حرف شرط ہے. یہ حرف شرط جب ہو تو ایک پہلے شرط آتی ہے پھر جزا آتی ہے، لیکن کبھی کبھی کلام کے اندر تقدیم و تاخیر ہوتی ہے کہ جزا پہلے لے آتے ہیں، شرط بعد میں آتی ہے. لیکن یہاں پر شرط پہلے ہے، جزا یہاں پر ذکر نہیں ہے. وہ قرآن مجید کے اندر ان کنتم علی سفرن 2-3 جگہ پر آئے ہیں، اس کے آگے پھر جزا بھی مذکور ہے، وہاں پر اس کی جزا دیکھ سکتے ہیں. کن یہ فعل ناقص ہے، تم ضمیر اس کا اسم ہے، اور علی حرف جر، سفر مجرور، جار مجرور مل کر اس کو آپ بنائیں مفسر، کیونکہ یہی حرف تفسیر آ گیا. یہ حرف تفسیر ہے. فی حرف جر، سفر مجرور، جار مجرور مل کر اس کی تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یا مفسر اپنے مفسر سے مل کر پھر اس کا آپ نے متعلق محذوف نکال دینا ہے. فعل محذوف کے متعلق ہو جائے گا یہ، اور فعل محذوف اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کنتم فعل ناقص کی خبر، کنتم فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ بن جائے گی شر، اور جزا پھر حسب سابق، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ اس کی مختلف جزائیں مذکور ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی جگہ پر دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق آپ نے اس کی جزا بنا دینا ہے. تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر پھر یہ قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول مقولہ مل کر پھر یہ نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مثال ہو مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا.